لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی صورتوں کو دو طرح سے بیان فرمایا ہے۔ بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ ان صورتوں میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر اسلام کے 3 عقائد کو بیان فرمایا ہے، جن میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اور دوسرا عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ ہر مسلمان قرآن و سنت کے حوالے سے اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ جس انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اعمال کی قبولیت یہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا عقیدہ درست ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اسے کامیاب نہیں کروا سکتا۔ لیکن اگر ایک مسلمان کا عقیدہ درست ہے اور خدا نہ خواستہ اعمال میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی، پھر بھی وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلی محنت جو انسان کو کرنی ہے وہ اپنے عقائد پر کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، اپنے عقائد میں پختگی لانی ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوگا تو انشاءاللہ جو بھی اعمال کرے گا اس عقیدے کی بنیاد پر وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ عقیدہ کی مثال عمارت کی بنیاد کی طرح ہے۔ اگر عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو وہ عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہو، مضبوط نہ ہو، اس میں کوئی کمی رہ جائے تو اس پہ کھڑے ہونے والی جو عمارت ہوگی وہ عمارت بھی کمزور ہوگی، اس میں بھی کمیاں رہ جائیں گی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک زندگی میں اس بات پر زیادہ زور دیا گیا کہ ہر مسلمان اسلام کے بنیادی عقائد کو مضبوطی سے پکڑ لے، انہیں سمجھے اور مضبوطی سے انہیں پکڑے۔ اور قرآن کریم کی جو صورتیں مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے بڑا زور دیا ان 3 عقائد پر، اور دلائل کے ساتھ بات کی گئی اس پر کہ یہ عقیدہ توحید ہے یا عقیدہ رسالت ہے یا عقیدہ آخرت ہے، یہ دین اسلام کے اندر کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میں نے پوری کائنات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ میں اللہ انسانوں کو اپنی پہچان کروا سکوں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی انہی آیات کریمہ سے بھی ہمیں یہ بات ثابت ملتی ہے کہ عقیدہ توحید جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس پر یقین رکھنا یہ کتنا ضروری ہے۔
قرآن کریم کا سب سے پہلا خطاب جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیا ہے، اس خطاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، تم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا، اس لیے کہ تمہیں زندگی میں نے عطا کی، یہ ساری کائنات کو میں نے بنایا، اس کائنات کو وجود میں نے بخشا۔ جب سب کچھ میں نے کیا ہے تو اب تمہارے کرنے کا جو کام ہے وہ بھی تم صرف میرے لیے کرو گے، یعنی عبادت بھی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت کو دیکھا جائے، یا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے اس دنیا کے اندر، ان تمام کی بنیادی دعوت یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے ہماری قوم، تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور نہ کوئی معبود بن سکتا ہے۔ افلا تتقون، کیا تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو گے تو اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرو گے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور خود اعلان فرماتے ہیں اللہ کریم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک والے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے مغفرت فرما دیں گے۔ تو اسلام کے 3 بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ حتی الوسع جتنی اس کو توفیق ہو، طاقت ہو، وہ عقیدہ توحید کو سمجھے، اس لیے کہ توحید کا تعلق وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم نماز صرف اللہ کے لیے پڑھیں، نہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اس عقیدے کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم نے کسی کو بھی شریک نہیں بنانا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک، اور جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان تمام صفات میں بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، چند چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو اسباب کے تحت ہوں تو وہ انسان بھی کر سکتے ہیں، لیکن ما فوق الاسباب وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مثال کے طور پر ہم روزانہ سورۃ الفاتحہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ روزانہ روزمرہ کی زندگی میں بھی آپ بھی کبھی کسی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ مدد جو مانگی جاتی ہے یہ ما تحت الاسباب ہوتی ہے، اسباب کے تحت کہ یہ فلاں بندہ یہ کام کر سکتا ہے، فلاں بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ جب یہ نظر آئے کہ کوئی بھی کرنے والا نہیں، ما فوق الاسباب، کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، تو وہاں پر مدد کرنے والی ذات وہ صرف کس کی ذات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اب اللہ معاف کرے اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ یار میرا فلاں کام کر دو، تو اس سے میں مشرک تو نہیں ہو جاؤں گا، لیکن اگر اسی پر ہی میرا یقین ہو کہ کرے گا یہی اور کوئی نہیں کر سکتا، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر سمجھا جائے کہ صرف یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں، اللہ سے مدد نہ مانگے، تو پھر خطرہ ہے کہ یہ ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ تو عقیدہ توحید وہ بنیادی عقیدہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سب سے پہلے دیا ہے، دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس عقیدے کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، اس کو سمجھے اور پھر زندگی کا مقصد بنا لے کہ میں پوری زندگی اسی عقیدے کے مطابق گزاروں گا۔ آپ دیکھیں کہ مکہ کی زندگی میں آپ علیہ السلام کا مقابلہ تھا مکہ کے مشرکوں کے ساتھ، اور مکہ کے جو مشرک تھے ان کا معاذ اللہ یہ عقیدہ نہیں تھا
کہ وہ اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتے تھے، نہیں، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کو خالق بھی مانتے تھے، اللہ کی ذات کو مالک بھی مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے۔ اس کائنات کے اندر جو تصرفات ہیں، کسی کو اولاد دینا، کسی کو بیماری تندرستی دینا، صحت دینا، یہ جتنے بھی تصرفات ہیں، وہ مشرک یہ کہتے تھے اللہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہم نے بت بنا رکھے ہیں لات عزا منات وغیرہ، اللہ نے ان کو بھی اختیار دے رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کائنات میں مختار کل ذات وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے خدائی اختیارات کسی کو بھی عطا نہیں کیے، خدائی اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت رکھنے والے ہیں کہ اس جیسی قدرت اور طاقت کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن و سنت کے اندر جو ہمیں بنیادی عقیدہ ملتا ہے وہ ہے عقیدہ رسالت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا، آپ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننا، اور نبی علیہ السلام جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھنا۔ ایک تو اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ دوسرے نبی علیہ السلام کی روزمرہ زندگی میں اور صبح و شام کی جو سنتیں ہیں ان کا اتباع بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے نبی کا اتباع کرنا پڑے گا، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ گزشتہ امتوں کے واقعات اللہ نے کھول کھول کر بیان فرمائے کہ گزشتہ امتوں نے اپنے پیغمبروں کی بات کو نہ مانا، اپنے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں انہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں ہم نے اس کو ماننا بھی ہے اور پوری زندگی اسی کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ ہے عقیدہ رسالت۔ اور تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے بنیادی عقیدہ، عقیدہ آخرت، کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم نے یہ دنیا کی زندگی عارضی گزارنی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں جو کریں گے کل کو آخرت کے دن ہمیں اسی کا بدلہ ملے گا۔ اگر دنیا کی زندگی ایمان، یقین، نیک اعمال پر گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ دنیا کی زندگی میں کفر اور شرک پر ڈٹے رہے اور بد اعمالیوں پر ڈٹے رہے، گناہوں پر ڈٹے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے مطابق ہمیں بھی جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، ہمیں بھی جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس عقیدہ آخرت کا یقین، آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان تینوں عقائد کی تردید کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ اکثر مسلمان وہ عقیدہ توحید کو ماننے والے ہیں، لیکن نام لیوا مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والے ہیں، لیکن اعمال ایسے کریں گے کہ جو شرکیہ اعمال ہوں گے، شرک کرنے والے۔ ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں متبع سنت ہوں، میں اپنے آپ کو نبی کا سچا امتی مانتا ہوں، لیکن جب بات آ جاتی ہے سنت پر عمل کرنے کی تو ہم رسومات کو ترجیح دیتے ہیں، بدعات کو ترجیح دیتے ہیں، رواجات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی عقل و خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، آپ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جب بات آتی ہے عقیدہ آخرت کی تو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا، معاذ اللہ، مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہم نے اللہ کے پاس نہیں جانا۔ وہ قیامت کے منکر ہیں، وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی واضح بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ جس نے تمہیں وجود عطا کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ جو مرنے کے بعد تمہیں زندہ کریں گے، اور پھر زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلائیں گے۔ بے شمار آیات کریمہ ہیں
کہ جن میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ تم نے مرنے کے بعد میرے پاس آنا ہے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو تم نے گزارا ہوگا اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اور یہ عقیدہ آخرت، اس کا تصور انسان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی نہ کروں، اور پوری زندگی ایسے گزاروں کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں تو میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہو اور اس رضا کے نتیجے میں میرا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ اب اگر ایک آدمی ہے اس کا یقین نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو وہ تو اپنی منچائی زندگی گزارے گا، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ لیکن جس انسان کے دل و دماغ میں یہ یقین پختہ ہو کہ میں نے یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اور میں نے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، تو کیا خیال ہے جب بھی شیطان اسے گناہ کی طرف لے جانا چاہے گا اس کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ نہیں، میں نے گناہ نہیں کرنا، نہیں تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، میں نے غلط کام نہیں کرنا، نہیں تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، میں حرام نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا، میں ناجائز کام نہیں کروں گا اس لیے کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب عقیدہ آخرت پر یقین کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں جو اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی، متقی حضرات کی صفات بیان فرمائی، تو ان میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کے دن پر وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو راہ راست پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان تین اسلامی بنیادی عقائد کو سمجھے اور اپنی زندگی میں ان کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ آخرت ہو، ان تینوں عقائد کو میں نے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان عقیدہ توحید رسالت پر یقین رکھتا ہے لیکن عقیدہ آخرت پر یقین نہیں ہے تو پھر بھی وہ ناکام ہے۔ اگر عقیدہ آخرت رسالت کو مانتا ہے، عقیدہ توحید کو نہیں مانتا، پھر بھی وہ ناکام ہے، یا عقیدہ رسالت کو نہیں مانتا پھر بھی وہ ناکام ہے۔ ان تینوں بنیادی عقائد پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے لازمی اور ضروری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔